جہیز کی شیطان نے یہ رسم چلائی جہیز کی، بیٹا دیا ہے رب نے تو نیکی کرو میاں، دوزخ میں لے کے جائے گی آفت جہیز کی۔ اور شاعر کہتا ہے اے ابر کیسے قوم میں آئے گا انقلاب، اے ابر کیسے قوم میں آئے گا انقلاب، پھیلی معاشرے میں ہے یہ بدعت جہیز کی۔ میرے گھر میں میرے بھائیوں کی شادی ہوئی، گاؤں ٹولہ محلہ کوئی نہیں کر سکتا ہے کہ ایک پیسے کا ڈیمانڈ کیا ہو، مطالبہ کیا ہو، لیا ہو۔ ابھی تک میرا گھر محفوظ ہے، خوشی سے آپ جو دے دیجئے، جب تک میری زندگی باقی ہے میرے گھر میں کوئی مطالبہ جہیز نہیں کر سکتا۔ اے میرے ملت کے جوانوں بزرگوں دوستو، کیا مجھ پر ہی شریعت کا حکم نافذ ہوتا ہے؟ نہیں، تمام مسلمانوں پر شریعت کا حکم نافذ ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ کئی مذاہب کے لوگ مطالبہ جہیز کو خراب سمجھتے ہیں۔ آج غریب کی بچیاں جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے کے باوجود آج اس کے وقت پر شادی نہیں ہو رہی ہے، بیاہ نہیں ہو رہا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ مال نہیں ہے، باپ زمین بیچ کر کے پوری کر رہا ہے، مکان گروی میں رکھ کے پوری کر رہا ہے۔ میں نے دیکھا اسی محلے میں بیٹی کی شادی میں مکان کو بیچ دیا ہے، مگر یہ ظالم سماج آج تک نہیں سمجھا کوئی مکان بیچ کے بیٹی کی شادی کر رہا ہے۔ اسلام میں نکاح اتنا آسان ہے کہ نہ راتی براتی کی ضرورت ہے، نہ کھانے پانے کی ضرورت ہے، کھانے پینے کی ضرورت ہے۔ دو گواہ کی موجودگی میں قاضی صاحب نے ایجاب و قبول کر دیا، خطبہ پڑھ دیا، نکاح ہو گیا۔ نکاح ہو گیا، نہ کوئی کھانا ہے نہ پانی ہے، اتنا آسان ہے مذہب اسلام میں نکاح۔ تو میرے آقا نے فرمایا نکاح آسان کرو، زنا دشوار ہو جائے۔ آج نکاح کو ہم لوگوں نے مشکل بنا دیا ہے، زنا آسان ہو گیا، برائیاں پھیل گئی، بے حیاء پھیل گئی۔ لوگ شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ دامن بچا ہوا ہے کہ نہیں، عصمت بچی ہوئی ہے کہ نہیں۔ لوگ نکاح سے پہلے سوچتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ نکاح کو ہم لوگوں نے مشکل بنا دیا ہے، اس لیے بدکاریاں، بے حیائیاں، برائیاں پھیل گئی۔ میرے ملت کے بانو بزرگوں دوستو، رب کا فرمان ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، عورتیں مرد کا لباس ہے، مرد عورت کا لباس ہے، اور یہ وہ لباس ہے جو قابل عزت و احترام ہے۔ جس نے اس لباس کی قدر جانی گھر نمونے جنت بن گئے۔ لہذا سامنے سیرت مصطفیٰ درس ہے رہبری کے لیے، پھر ہمیں اور کیا چاہیے دوستو زندگی کے لیے۔ چھوڑ کر ان کا نقش قدم آدمی بھی نہ بن پائے ہم، چھوڑ کر ان کا نقش قدم آدمی بھی نہ بن پائے ہم سے اچھے تھے کعبے کے بت جو جھکے بندگی کے لیے۔ ہم انسان ہو کر آج تک صحیح اتباع ان کی نہیں کر سکے، اور وہ آمد رسول کی خوشی میں سجدے میں چلے گئے، کہا وہ آ گیا ہے اب میرا سجدہ نہیں ہوگا، اب ایک خدا کا سجدہ ہوگا، ان کی عبادت ہوگی، ان کی اتباع ہوگی۔ طریق مصطفیٰ کا چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں بے اقتدار اپنی۔ یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک صراط مستقیم پر گامزن رکھے، ایمان پر زندہ رکھے، ایمان پر خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے، خوب کی سر چمن پھول چنی شاد رہے، باغ با جاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے۔ وما توفیق الا باللہ۔ اب کرسی خطابت پر جلوہ فکن ہونے جا رہے ہیں ہماری جماعت کا بہترین نقیب سدا بہار خطیب حضرت حافظ قاری اختر رضا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تشریف لا رہے ہیں اور شاندار جاندار نظم و نثر میں بیان کریں گے، ہم اور آپ سماعت کریں گے۔ تو حضرت سے گزارش ہے کہ تشریف